السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے یزید کی موت کا عبرت ناک واقعہ۔ یزید نے نواسہ رسول کو قتل کر دیا اور یہ سوچتا تھا کہ عرب کے سارے لوگ اس کے ظلم کے خوف سے اس کی بیعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی حسین کے بعد اس کے خلاف سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزریں، ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور ان میں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا۔ اور یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید کی فوج مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھ کے اصحاب رسول کی ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور پھر مکے میں بھی یزید کے خلاف مخالفت بڑھنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور آگ لگا دی۔ اس واقعے کو آج بھی واقعہ ہیرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید پہ لعنت کرتا رہا، لیکن یزید کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ ان دنوں یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کو عرب کے بدترین سے بدترین نشے فراہم کیے گئے کہ یہ مدہوش رہے اور اسے درد کا احساس نہ ہو۔ یزید اندر سے ختم ہو رہا تھا۔ یزید کو اب اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا، لیکن جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کی آنتوں کو جلاتا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ تو وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کو ترستا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، یہ بیماری میری جان لے کر چھوڑے گی، اے بیٹے میرے بعد اس تخت کو سنبھالنا۔ تو یزید کے بیٹے نے سر اٹھا کے کہا کہ اس تخت پر حسین ابن علی کا خون لگا ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے لعنت کے تمغہ سے نوازیں جس طرح تمہیں نوازتے ہیں۔ نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور اس لیے تخت پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ یزید حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یزید کے محل کے لوگ افسوس کر رہے تھے۔ ایک دن نشے کی حالت میں سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہوگا۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جیسے ہی باہر نکلا، گھوڑے نے نواسہ رسول کے قاتل کو زمین پر گرا دیا، اور یزید کا ایک پاؤں اس کی رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا دوڑتا رہا، یزید اس سے گرتے گرتے یزید لعنتی کا سر ایک پتھر سے جا لگا، اور وہ گھوڑا نہ رکا کہ یہاں تک یزید کا سارا جسم پامال ہو گیا۔ یزید کی فوج نے جب اس کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے، اور اس کو شام میں دفن کر دیا۔ آج بھی یزید ملعون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بے شک امام علی علیہ السلام نے حق ارشاد فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، مگر ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا کہ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ اس کا نام ختم کرے گا، اور اللہ بے شک بہتر حساب کرنے والا ہے۔